بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تھی کہ عبداللہ بن جحش کی بیوہ اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی ہیں۔ عبداللہ بن جحش ایک حنیف تھے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، لیکن وہاں جا کر اسلام سے پھر گئے۔ جب انتقال ہوا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شادی کا پیغام بھیجنا کا فیصلہ کر لیا تاکہ رضامندی کی صورت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزیت میں آ جائیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر ام حبیبہ ان کے نکاح میں آ گئیں تو وہ ابو سفیان کے داماد بن جائیں گے اور یہ رشتہ مکہ میں اسلام کا سب سے بڑے دشمن کی دشمنی میں کمی کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ابو سفیان مکہ کا رئیس تھا اور مکہ کی فوج کا سپہ سالار بھی۔ اگر اس کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی تو یہ اسلام کے بہت فائدے میں تھا۔ ام حبیبہ کا تعلق بنو امیہ کہ اہم خاندان سے تھا اور اگر ان سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جاتی تو بنو امیہ کے سارے افراد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بن جاتے اور پہلے کی طرح ان سے دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ام حبیبہ اس وقت حبشے میں تھیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ جب وہ آئیں گی تو ابو سفیان اور خاندان بنو امیہ کے دوسرے افراد انہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ایک شخص کو اپنا وکیل بنا کر حبشہ روانہ کیا تاکہ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کا اظہار کرے اور رضامندی کی صورت میں انہیں اپنے ساتھ مدینے لے آئے۔ لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ جب وہ حبشہ سے نکل کر عرب جزیرے کی سرزمین میں قدم رکھے تو قبیلہ قریش انہیں مدینے جانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بننے سے روک دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو نئی ہدایتیں دی گئیں اور ایک خط بھی لکھوایا گیا جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیش کیا جانا تھا۔ یہ ہدایتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کی گئی تھیں کہ ان کا ایلچی سب سے پہلے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رابطہ قائم کرے اور ان سے دریافت کرے کہ وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بیوی بننے کے لیے رضامند ہیں یا نہیں۔ اگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رضامندی ظاہر کر دیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ذاتی کو پیش کر دیا جائے۔ اس خط میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ سے کہا تھا کہ ام حبیبہ کا نکاح جو کہ اس کے ملک میں قیام پذیر ہے ان کے نام پر پڑھوا دے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی اور نجاشی نے بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کا نکاح غائبانہ طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا دیا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ابو سفیان کی بیٹی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ بن کر حبشہ سے جزیرہ عرب کی طرف روانہ ہو گئیں۔ قریش کو اس رستے کا علم ہو چکا تھا لیکن وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینے جانے سے نہیں روک سکتے تھے کیونکہ اب وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ تھیں اور عرب کے سارے لوگ یہ جانتے تھے کہ ایک بیوی کو اس کے شوہر کے پاس جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جوزہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے ارادوں کو بہت تقویت پہنچی اور اس تعلق سے مدینہ والوں کو مسلمان بنانے میں اہم نہیں بلکہ مکہ والوں کو مسلمان بنانے میں اہم رول ادا کیا، جس کا ذکر آئندہ ہوگا۔